أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. نحن على ذلك من الشاهدين وشاكرين والحمد لله رب العالمين. اما بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد آقا نامدار فخر الموجودات سید الکونین سید الثقلین ولی بطحہ امام الانبیاء سید المرسلین و خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام. حاضرین و سامعین، بزرگواران اور حضرات اور انتہائی قابل احترام مولانا، آج کا خطبہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے قبل عربوں کے حالات کا سلسلہ شروع کیا جاتا ہے. عربوں کے حالات یا کسی بھی تہذیب کے حالات کا جائزہ لینا ہو تو چار پہلوؤں کو پرکھا جاتا ہے کہ ان کا مذہب کیسا تھا یا ان کی مذہبی حالت کیسی تھی، ان کی معاشرتی حالت کیسی تھی، ان کی معیشت اور ان کی سیاست کیسی تھی. یہ چار شعبہ زندگی کو پرکھا جاتا ہے. کسی بھی تہذیب کو معیار دیکھنا ہو کہ یہ کس لیول کی تھی، یہ کس معیار کی تھی، تو یہ چار شعبے ان کو دیکھا جائے گا کہ یہ تہذیب کیسی تھی. ہر تہذیب اس کا مذہب جو ہے وہ اس میں حاوی ہوتا ہے. یہودیت ہو، عیسائیت ہو، ہندوازم ہو یا اسلامی تہذیب ہو، یعنی کہ ان کی معیشت میں، ان کی سیاست میں، ان کی معاشرت میں مذہب غالب رہتا ہے. کبھی آپ لوگوں نے یہ مشاہدہ بھی کیا ہوگا کہ ان تہذیبوں کے جتنے بھی فلمی انڈسٹریز اور ڈرامے بنائے جاتے ہیں ان میں باقاعدہ ان کی مذہبی کیفیت بھی دکھائی جاتی ہے. کبھی مندر میں جا رہا ہے، کبھی چرچ میں یا گرجے کی طرف چلا جا رہا ہے، یعنی کہ وہ مذہب کے ساتھ ٹچ رہتے ہیں، اٹیچ رہتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ جب ان چاروں شعبہ زندگی کا معیار اللہ کی ریکوائرمنٹ کے مطابق، اللہ کی تقاضوں کے مطابق نہیں ہوتا تو پھر اللہ رب العزت اس قوم پر عذاب نازل کرنے کے بارے میں فیصلہ کر دیتا ہے. لیکن عذاب سے پہلے اللہ کے قانون ہے وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، کہ ہم اس وقت تک عذاب نازل نہیں کرتے جب تک وہاں پہ کوئی رسول مبعوث نہیں کرتے. اس لیے کہ کل کلام وہ قوم اللہ کے ہاں یہ حجت قائم نہ کر سکے، یہ بہانہ نہ بنا سکے کہ ہمارے ساتھ انصاف نہیں ہوا. اگر کوئی راہ پر تو رہنما آ جاتا اور ہمارے اعمال کی نشاندہی کرتا تو شاید ہم سیدھے راستے پہ آ جاتے، ہم اپنے اس اصلی ٹریک پہ چڑھ جاتے.
اس لیے اس حجت کو، اس بہانے کو ختم کرنے کے لیے اللہ اپنا نبی اس قوم پر بھیجتا ہے جس پر عذاب نازل کرنا ہوتا ہے کہ شاید یہ سمجھ جائے. لیکن جب سمجھنے کی طرف قوم نہیں آتی تو پھر مختلف عذابوں میں انہیں مبتلا کر دیا جاتا ہے. مختلف عذابوں میں ایک عذاب خوف بھی ہے. وہ چاہے خوف دشمن کا ہو، بیماری کا ہو یا کسی آفت کا. اللہ رب العزت نے یہی ارشاد فرمایا أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ أَوْ مَرَّةٍ أَوْ مَرَّتَيْنِ. کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ ہر سال وہ ایک بار یا سال میں 2 بار آفت میں مبتلا کر دیے جاتے ہیں. لیکن ان عذابوں میں مبتلا ہونے کے بعد، ان آفتوں میں مبتلا ہونے کے بعد نہ وہ توبہ کی طرف آتے ہیں نہ نصیحت پکڑتے ہیں. پہلے ہی ہماری حالت قبل اسلام عربوں کی سی تھی. ہماری حالت عربوں کی سی ہے. عربوں میں توہم پرستی عروج پہ تھی، اور ہمارے ہاں بھی توہم پرستی عروج پہ ہے. یہ سفر کا مہینہ ہے. عربوں میں مشہور تھا کہ سفر کا مہینہ جو ہوتا ہے یہ مصیبتوں والا مہینہ ہوتا ہے. اس لیے وہ سفر کو اکاؤنٹنگ میں لاتے ہی نہیں تھے. اس کا کوئی اور نام رکھ کے آگے نکل جاتے. آج ہمارے ہاں بھی ایسا ہی ہے. صرف پاکستان ہی نہیں، یورپ کے اندر بھی توہم پرستی اتنی عروج بھی ہے کہ حیرانگی ہوتی ہے کہ اس سیولائزڈ دور میں، جس کو سائنسی اور کمپیوٹرائزڈ دور کہتے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو سیولائزڈ ممالک کہنے والے، توہم پرستی کی انتہا اتنی ہے کہ 13 کا ہندسہ اسے وہ منحوس سمجھتے ہیں. مناظر ہیں، اسٹیپس ہیں، فرسٹ پورشن، سیکنڈ، تھرڈ، اس طرح منزلیں گنتے ہیں اور لکھتے بھی ہیں. جب 12 پہ جاتے ہیں تو 13 کی بجائے کسی بادشاہ کا نام لے کے 14، 15، پھر 16. اس سے بڑھ کر توہم پرستی اور کیا ہو سکتا؟ یعنی کہ 13 کے ہندسے کو وہ منحوس سمجھتے ہیں. اور یاد رکھو، ہم مسلمان بھی بہت سی اشیاء کو منحوس سمجھتے ہیں، حتیٰ کہ اپنے احباب کے اشکال اور ناموں کو بھی منحوس سمجھتے ہیں. گھر سے نکلا، الفاظ کیا ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے کے. گھر سے نکلا، یار سامنے فلاں آ گیا تو سارا دل ایسا گزرا، ہر کوئی میرے گل پڑ رہا تھا، ہر کسی سے لڑائی ہو رہی تھی. ایسا وہ منحوس چہرہ ہے کہ صبح میرے متھے لگ گیا. اور ہے کون؟ وہ بھی کلمہ گو ہے، منحوس چہرے والا بھی، اور خود بھی کلمہ گو ہے، اور عاشق بھی اپنے آپ کو کہتے ہیں عاشق محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بھی بہت بڑا دعویٰ ہے. لیکن منحوس ہر کسی کو سمجھنا، حتیٰ کہ اپنے لباس کو بھی، کہ جب سے یہ میں نے اس رنگ کا سوٹ سلوایا ہے، یقین جانیے جب میں پہن لیتا ہوں تو میرا باس مجھ سے لڑتا ہی رہتا ہے، اور جب میں یہ اتار کے جاتا ہوں کوئی اور پہن لیتا ہوں تو بڑا اچھے دن گزرتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ اس کو نحوست کہتے ہیں. ہم مسلمان، اور اسی طرح ہی ہمارے مسلمان گھرانوں کے اندر باپ کام کے لیے باہر نکلنے لگا تو پیچھے سے بیٹی یا بیٹے نے یا بیوی نے آواز دے دی تو کہتے ہیں گھر سے نکلتے ہوئے پیچھے سے آواز نہیں دیا کرتے. تربیت کر رہے ہیں.
پیچھے سے آواز نہیں دینی چاہیے، وہ دن اچھا نہیں گزرتا۔ یہ کون ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہیں۔ آگے سے بلی گزر جائے تو اپنا سفر بھی پینڈنگ ڈالتے، ملتوی کر دیتے ہیں کہ بلی گزر گئی، ہو سکتا ہے نقصان ہو، واپس آ جاتے ہیں۔ پرندہ آزاد پنچھی زخمی ہو کے کوئی باز یا چیل وغیرہ اس کو زخمی کر دے، گھر میں آ کے گر جائے تو سارے کا سارا ٹبر جو ہے، کنبا جو ہے، نہیں اس کو ہاتھ نہیں لگانا۔ یہ زخمی پنچھی جب گرتا ہے گھر کے اندر نحوست آ جاتی ہے، کوئی ہاتھ نہ لگائے۔ جو بڑی بھی ہوگی دادیوں کا، وہ کہتی میں بردے کے قریب ہوں، میں ہی اس کو پکڑوں گی، پھر وہ پکڑتی ہے، پکڑ کے وہ باہر جا کے پھینک دیتی ہے، چلو کوئی اور ہاتھ نہ لگائے۔ یار یہ کہاں سے آ گیا ساری چیزیں؟ اور ہم مسلمانوں کے اندر رسم موجود ہیں۔ اور پھر شکر ہے ہم شہروں میں آ گئے، لیکن شہروں میں بھی کچھ ہیں چیزیں۔ بیٹا پیدا ہوا، گھر کے اوپر دہلیز پہ شری کے پتے لگا دیے، یہ سوتک والا گھر ہے، چھرے والا گھر ہے، شری کے پتے لگا دیے، پتہ چل جاتا ہے ادھر بیٹا ہوا ہے، اور 1.25 مہینہ تک وہ لڑکے رہیں گے۔ بیٹا پیدا ہوا، سب سے سیانی اماں جو ہے وہ کہے گی کوئی لوہے کی چیز لاؤ، جلدی اس کے سر کی طرف رکھ دو۔ یہ ہم مسلمانوں کے گھروں میں ہیں عادتیں، اور پھر کہتے ہیں عذاب پتہ نہیں کیوں آتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم نے کبھی غور کیا اس بات پہ کہ ہر سال 1 بار یا سال میں 2 بار تمہیں آزمائشوں میں مبتلا کیا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود نہ تم توبہ کی طرف رجوع کرتے ہو، نہ نصیحت پکڑتے ہو۔ اور یہ ہم مسلمانوں کی حالت ہے۔ عربوں میں بھی یہی کیفیت تھی، ان کے بھی حالات غیب گزرے تھے کہ الو گھر کے اندر بولتا تو وہ کہتے ہیں یہ خون کا پیاسا ہے، انتقام چاہ رہا ہے، یہ کوئی مقتول تھا، وہ اپنے خون کی دہائی دے رہا ہے۔ اور خرگوش کے ٹہنے کی ہڈی لٹکاتے تھے گھر کے اندر نحوست ختم کرنے کے لیے، اور ہم نظر بد سے بچنے کے لیے بہت بڑی کوٹھی بنا کر خلاصہ کھڑا کر کے اوپر ہڈیاں اٹھا کے رکھ دیتے ہیں، اور لینڈ کروزر خریدی کروڑوں کی، ایک جوتی لٹکا دی ساتھ۔ کیوں؟ نظر بد نہ لگے۔ تو اگر خوبصورت بچہ ہو تو اس کے جوتا کیوں نہیں لٹکاتے ہوئے؟ بچہ پیدا ہو خوبصورت تو اس کے گلے میں جوتا لگا لیا کرو۔ چیزوں کے لیے جوتے لگا لیتے ہیں، نظریں بد نہ لگے تو بیٹے کو لگ جائے۔ یہ بھائی کب ہم مسلمان بنیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا۔ میں نے بہت بڑا غور کیا اس بات پہ کہ اللہ نے فرمایا کہ اے ایمان والو ایمان لے آؤ۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ جب خود ہی اللہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے تم ایمان والے ہو تو پھر آمینو کا کیا تم کرتا ہے؟ اصل میں چکر یہ ہے کہ اللہ پر ایمان تو لے آئے ہو، آمینو اب اللہ کی مان بھی لو۔ صرف یہ کہہ دینا کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد ہے، لیکن اس کی مانتے نہیں۔ اس لیے اے ایمان والو آمنو اب اس کی مان بھی لو۔ تو ماننا کیسے؟ اے میرے حبیب انا انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم، جو کچھ ہم آپ کی طرف نازل کرتے ہیں اس کو کھول کھول کر اس کی وضاحت کر دو، اس کی تعبیر و تشریح کر دو، اس کی تفسیر پیش کر دو میرے حبیب کہ ہم نے لوگوں کی طرف کیا کچھ بھیجا ہے۔
نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ نحوستیں ختم کرنے کے لیے آئے تھے، یہ افکار کو درست کرنے کے لیے آئے تھے، ہماری فکر کو پاکیزہ کرنے کے لیے آئے تھے۔ وَيُزَكِّيهِمْ کا مطلب ہی یہی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم پاکیزگی اختیار کرنے کی بجائے ناپاکی کی طرف چلے جا رہے ہیں۔ تو پھر عذاب کیوں نہ آئے؟ یہ ایک عذاب ختم ہو رہا ہے، اس سال کا عذاب سیلاب کی صورت میں ختم ہو رہا ہے، اور ساتھ بڑا کون سا عذاب آ رہا ہے؟ ڈینگی کا۔ جب پلیٹلیٹس کم ہو جائیں گے لوگوں، پھر فکر پڑ جائے گی، بیمار ہو گیا، ڈینگی شروع ہو گیا، اس سے بچیں گے، پھر اور کوئی مسئلہ ہے۔ مجھے یہ بتائیے کہ 3-4 سالوں کے اندر ہمارا کیسا پینک قسم کا ماحول رہا، خوفناک ماحول رہا، لیکن اس کے باوجود ہم نے اللہ کی طرف رجوع نہیں کیا، ہم نے اس کو نصیحت نہیں پکڑی کہ یہ اللہ ہمیں جھنجھوڑ رہا ہے۔ یاد ہوگا کہ میں نے شروع میں اشفاق رحمان کا ایک واقعہ سنایا تھا، کتے والا، کہ میں کتے کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتی ہے اور پہلے بتاتی ہے سارے اس کی ہسٹری کہ میں نے اس کو ایسے پالا، بسکٹ کھلائے، پیزے کھلائے، برگر کھلائے، اب یہ مجھے لفٹ نہیں کراتا، جو بڑا ہو رہا ہے لفٹ نہیں کراتا۔ تو ڈاکٹر سمجھ گیا اس کی حقیقت، اس نے کہا 1 رات رکھ دو میرے پاس، 24 گھنٹے کے لیے رکھ دیا، پیسوں کے بارے میں باندھ دیا گیا، سونے نہ دیا گیا، بھوکا رکھا۔ دوسرے دن جب مہم آئی، اس نے مانگا تو کتا چھوڑا تو کتے نے چھلانگ لگائی اور اپنے مالک کے پاؤں پہ چڑھ گیا اور چاٹنا شروع کر دیا پاؤں کو۔ وہ بڑی خوش ہوئی، ڈاکٹر صاحب آپ نے اس کو کیا کیا؟ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ 2 طرح کے علاج کیے ہیں، فزیکلی اور سائیکالوجی۔ فزیکلی مارا پیٹا، بھوکا پیاسا رکھا، نعمتیں چھین لی، خوشبوؤں کے گھر میں پلا پوسا تھا، بدبو میں رکھا، بدبو میں اس کو رکھا، بستروں میں سویا کرتا تھا، اس کو آنکھ نہیں لگنے دی۔ یہ تمام آسائشیں جتنی تھی اس سے چھین لی گئی۔ صرف 1 دن چھیننے پر اس نے اپنی مالکوں کو پہچان لیا، اس سے محبت کرنا شروع کر دیا۔ ہم سے کتنی اللہ چھینتا ہے نعمتیں۔ بیمار ہو جائے تو کھانا کڑوا لگتا ہے، وہ بھائی اللہ جھنجھوڑتا ہے، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، چھوٹے چھوٹے عذاب دے کر جھنجھوڑتا ہے کہ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، شاید کہ یہ لوٹ آئے۔ لیکن ہم تو کتوں سے بھی بدتر ہیں کہ ہم اتنے عذاب اور سختیاں دیکھنے کے باوجود بھی اس اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے، ہم نصیحت نہیں کرتے کہ یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے جو چھوڑنا ہے، لیکن اس چھوڑنے کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بھی نعمت ہے۔ نعمت ایک شکل میں ہے کہ اللہ نے جھنجھوڑا، ہم اس کے فوراً پہچان لیں اپنے مالک کو، یہ تو بن جاتی ہے نعمت۔ تو اگر اپنے ڈگر میں چلے رہیں تو پھر عذاب اکبر کو دعوت ہے، پھر عذاب اکبر کو دعوت ہے۔ نحوست کا عالم، بیٹی پیدا ہو، یقین جانیے ہم جتنے بیٹھے ہیں میرے سمیت کوئی ممرہ نہیں، دل یاد رکھیے گا جو زبان پہ آئے دل اس کی تصدیق نہ کرے وہ جھوٹ ہوتا ہے، فرمانے رسول کے مطابق وہ جھوٹ ہوتا ہے۔ بیٹی پیدا ہونے کی خبر آئے نا، ہم مسلمانوں کو بھی ایک دفعہ رنگ ضرور کالا پڑتا ہے، پھیکا پڑتا ہے، فکر سوچ گھومتا ہے دماغ ہم مسلمانوں کا۔ اور پھر پتہ کیا الفاظ ہوتے ہیں ہر کسی کے، خدا کے خزانوں میں کمی تو نہ تھی، اللہ کے خزانوں میں کمی تو نہ تھی، بیٹا دے سکتا تھا
تو اگر وہی بیٹی معذور ہو پھر پتہ کیا کہتے ہیں، اللہ نے بیٹی ہی دینا تھی تو تندرستی دے دیتا۔ اور بھائی یہ ہم مسلمانوں کے رویہ ہے نا، اللہ کی عنایات پہ ہماری یہ سوچ ہے، یہ فکر ہے، اور یہی چیز عربوں کے اندر موجود تھی کہ اللہ نے اس کے لیے عذاب لکھ دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبعوث ہونا اس بات کی بیت دلیل ہے، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا کے تحت کہ ہم اس وقت تک عذاب نازل نہیں کرتے جب تک کوئی رسول مبعوث نہیں کر دیتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جو ہے یہ ثابت کرتی ہے کہ ان کے حالات اس نقطہ کہاں کو پہنچ چکے تھے، ان کے اعمال اور کرتوتیں کہ ان پہ عذاب نازل کر دیا جاتا، تو عذاب نازل کرنے سے پہلے اللہ نے اپنے قانون کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، ان کے اعمال کی نشاندہی کی جائے، انہیں سیدھے ٹریک پہ لایا جائے، لیکن ٹریک پہ نہیں آیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نبوت کے بارے میں پوچھا گیا۔ پہلے تو آج کے حالات میں سفر کو ہم منحوس سمجھتے ہیں اس مہینے کو، اور اس مہینے میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے میٹھا پانی بھی تقسیم کرتے ہیں، چنے ابال کر چنے چاٹ بھی تقسیم کرتے ہیں، کوئی دہی بھلے تقسیم کر رہا ہوتا ہے، کہتے ہیں وہ اصدقۃ رد البلا، یہ مصیبتوں والا مہینہ ہے، مشکلوں والا مہینہ ہے، چلو صدقہ کرنے سے آسانی سے گزر جائے۔ اور المیہ اس بات کا کہ ان دو مہینوں میں ہمارے ملک کے اندر شادیوں کی ریشو بھی کم ہو جاتی ہے، محرم اور سفر دونوں مہینوں میں شادیوں کی ریشو کم پڑ جاتی ہے۔ شادی حالوں والے بھی دیکھتے ہیں یار کیا ہو گیا مسلمان، اور یہ ہم مسلمانوں کی حالت ہے۔ نحوست نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی چیز منحوس نہیں، کوئی چیز منحوس نہیں۔ نحوست ہے تو انسان کے الفاظ میں ہے، نحوست ہے تو الفاظ میں ہے۔ وہ کیسے الفاظ میں؟ فرمایا تم اپنا خواب جو آئے کسی کے سامنے نہ رکھا کرو، وہ جو الفاظ کہے گا وہی ہو سکتا ہے برے ہو جائے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اور پھر تم زبان سے ایسے الفاظ مت کہا کرو جو کسی کے نقصان کا باعث بن جائے۔ ہم لوگ پتہ کیا کہتے ہوتے ہیں؟ کالی زبان والا، یا یار تو یوں نہ کہتا تو میرا نقصان نہیں ہونا تھا۔ تو نے اصل میں وہ چکر یہ نہیں کہ اس کی زبان کالی ہے، وہ وقت قبولیت تھا، وقت قبولیت تھا۔ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیشہ بات کرو تو کسی کے فائدے کی کرو، ہو سکتا ہے وقت قبولیت ہو تو اس کے لیے وہ کرو، اس لیے مت کسی کے نقصان کی بات کرو۔ نحوست تمہارے الفاظ کے اندر ہے، کوئی چیز منحوس نہیں ہے، کوئی کپڑا، کوئی رنگ، کوئی چیز منحوس نہیں ہے، نہ کسی کا چہرہ منحوس ہے۔ اصل میں نحوست ہمارے اعمال کی ہے جو ہم پہ پڑتی ہے۔ تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے تو بھائی ان توقعات سے ہمیں نکلنا پڑے گا، اگر نہ نکلے تو وہی فرمان الہی اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ و مرتین، کیا تم نے غور نہیں کیا، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ ہر سال کے ایک سال کے اندر ایک بار یا دو بار تمہیں مبتلا کیا جاتا ہے مختلف آزمائشوں میں۔ فی کل عام، ہر سال، مرتن ایک بار اور مرتين یا دو بار مختلف آفتوں میں پھنسا دیا جاتا ہے۔ شاید کہ تم اللہ کی طرف رجوع کرو، شاید تم نصیحت پکڑ جاؤ۔ تو بھائی ابھی موقع ہے، قبل اس کے کہ وقت نکل جائے ہم فوراً اللہ کی طرف رجوع کریں کہ الہی جو غلطیاں ہو گئی معاف کرنے والا تو ہے،
الہی تو بڑے بڑے پاپیوں کے گناہ بھی صاف کر دینے والا ہے، الہی پاپی تو ہم بھی ہیں لیکن اتنے بڑے مجرم نہیں، کوتاہیاں کمیاں ہیں، الہی تو معاف کر دے۔ تو اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ ہمارے اعمال کو ان اعمال کے مطابق بجائے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح مطیع محمد اور متبع رسول بنائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔